جناب زینب پہلے پہلے نہر فرات کے قریب گئی شام غریبہ کے وقت اور آواز دی عباس کیا سکینہ آپ کے پاس ہے؟ وہاں پر بھی جناب سکینہ نہ ملی. مقتل میں جناب زینب و کلثوم آواز دے رہے تھے سکینہ آپ کہاں ہیں؟ جب جناب امام حسین علیہ السلام کے لاشے کے قریب پہنچے جناب امام حسین علیہ السلام کے گلے سے آواز آئی زینب آواز کو دھیما کر دیجئے، ابھی رو رو کر میری سکینہ سوئی ہے. کہا سکینہ آپ تک کیسے پہنچی؟ کہا ڈھونڈتی ڈھونڈتی میرے پاس آئی ہے، میرے سینے پہ سر رکھنا چاہ رہی تھی لیکن میرے سینے پر اس قدر تیر تھے کہ نکالتے نکالتے تھک کر سو گئی ہے سکینہ. اس قدر کرب دیکھا ہے جناب سکینہ نے. جناب عباس کی جانے کے بعد ایک بار بھی جناب سکینہ نے پانی نہیں مانگا تھا. اس قدر صبر دکھایا جناب سکینہ نے. ذبح کرتے ہی میرے بابا کی زلفوں میں ہاتھ ڈالا، ہاتھ ڈال کر وہیں پر چلتا گیا اور بار بار فنیر فرات کو رخ کر کے کہہ رہا تھا اے عباس آ دیکھ تیرے آقا حسین کا میں نے کیا حال کیا ہے. آفیشہ نقوی اور المنتظر ٹی وی میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں. پروگرام میں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں خانم ماریہ بطول صاحبہ. خانم صاحبہ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے بی بی سکینہ کے مصائب کے بارے میں. خانم صاحبہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ بی بی سکینہ نے اپنی زندگی میں جتنی مختصر ان کی زندگی تھی اس میں انہوں نے بہت سارے مصائب کا سامنا کیا اور جس عمر میں وہ تھیں اور جس صبر سے انہوں نے ان مصائب کو برداشت کیا شاید ہمیں تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی. کیا کہنا چاہیں گے آپ اس بارے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی آپ کی بات بالکل بجا ہے. جناب سکینہ جن کا نام فاطمہ تھا اور امام حسین علیہ السلام انہیں اپنے دل کا سکون کہتے تھے، اس سکون سے ان کا نام سکینہ پڑا کہ ان کی تسکین کا نام جناب سکینہ تھا. اپنے سینے پہ سلایا کرتی تھی. اس قدر محبت تھی جناب امام حسین علیہ السلام کو اپنی بیٹی سکینہ سے. ان 4 سال زندگی کے 4 سال کے عرصے میں جناب امام حسین علیہ السلام نے اپنی بیٹی کو اس قدر بے پناہ محبت دی تھی کہ جناب سکینہ ایک لمحہ بھی اپنے بابا کے بغیر نہیں رہ سکتے تھے. مقتل کی کتابوں میں ملتا ہے کہ شب عاشور کا وقت تھا کہ جب جناب سکینہ علیہ السلام جناب زینب کے حجرے میں یعنی ان کے جو خیمے تھے ان میں وہاں بیٹھی ہوئی تھی. جناب زینب اور جناب سکینہ نماز ادا کر رہی تھی. جائے نماز میں بیٹھے ہی جناب سکینہ نے اپنی پھوپھی اماں سے سوال کیا. کہا پھوپھی اماں یہ اتنی ساری گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازیں کیوں آ رہی ہیں؟ یہ کون لوگ ہیں جو یہاں اکٹھے ہو رہے ہیں؟ جناب زینب نے رو کر کہا کہ سکینہ یہ آپ کے بابا کو مارنے کے لیے آ رہے ہیں. جناب سکینہ نے رو کر کہا پھوپھی اماں کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم اپنے بابا کو کہیں ایسی جگہ پر لے جائیں جہاں پر یہ لوگ نہ آ سکیں؟ جناب زینب نے کہا سکینہ ہم نہیں لے کر جا سکتے. اس قدر تکلیفیں دیکھی تھی جناب زینب اور جناب سکینہ نے. ان مصیبتوں کی وجہ سے جناب زینب کا لقب پڑ گیا ام المصائب کہ پوری زندگی جناب زینب نے تکلیفیں دیکھی. مگر میں کہتی ہوں کہ ان کی پھر عمر تھی، اس عمر میں انہوں نے تکلیف دیکھی. جناب سکینہ کی تو کوئی عمر نہیں تھی. 4 سال کی عمر میں جو انہوں نے تکلیفیں دیکھی. ایک ایسا واقعہ میں آپ کے سامنے پڑھتی ہوں، واقعات میں موجود ہے امام حسین علیہ السلام کی مقتل کی کتابوں میں یہ واقعہ موجود ہے کہ راوی کہتا ہے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جب جناب امام حسین علیہ السلام کو شہید کر رہا تھا یعنی ذبح کر رہا تھا شمر جناب امام حسین علیہ السلام کے سینے پر سوار تھا اور وہ ذبح کر رہا تھا. راوی کہتا ہے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ خیمے سے 4 سال کی بچی دوڑتی ہوئی آئی ہے کہ وہ جہاں پر امام حسین علیہ السلام کو ذبح کیا جا رہا تھا یعنی مقتل کا امام حسین علیہ السلام کے قریب پہنچی اور جو شمر لائن بیٹھا تھا اس کے آگے ہاتھ جوڑ کر کہتی ہے نہ مار میرے بابا کو، نہ مار میرے بابا کو 3 دن کا یہ پیاسا ہے، نہ مار کے میری دادی نے چکیاں پیس کر پالا ہے، میرے بابا کو نہ مار کے 70 قدم پہ میری پھوپھی اماں سر پہ قرآن رکھ کر بار بار بابا کو پکار رہی ہیں اور مدینے کو رخ کر کے کہہ رہی ہیں کہ نانا میرا حسین نہیں بچے گا، اب نہ مار میرے بابا کو. مگر شمر لعین کو رحم نہ آیا. اس بات پر اس لائن نے اس قدر زوردار پہلا تماچا مارا جناب سکینہ کو کہ جناب سکینہ اسی وقت زمین پر جڑی. جناب امام حسین علیہ السلام نے آواز دیا مافزہ آ کر سکینہ کو خیموں میں لے جائیے، یہ بڑا ظالم ہے. جناب فضہ آئی، جناب سکینہ کو لے کر خیمے میں گئی. جب خیمے میں پہنچی جناب زینب کی گود میں دیا. جناب زینب نے رو کر کہا
بیٹا سکینہ، جب آپ نے دیکھ لیا تھا کہ آپ کے بابا کو وہ مار چکا ہے تو آپ وہاں کھڑی کیوں رہ گئیں؟ جناب سکینہ نے کہا پھوپھی اماں میں انتظار میں تھی کہ یہ لعین میرے بابا کو ابھی ذبح کرے گا، میرے بابا کا سر یہیں رکھ کے جائے گا، تو میں اپنے بابا کے رخسار پہ جو خون لگائے میں اپنے دامن سے صاف کروں گی۔ لیکن پھوپھی اماں وہ اتنا ظالم تھا، اس نے جیسے میرے بابا کو ذبح کر لیا، ذبح کرتے ہی میرے بابا کی زلفوں میں ہاتھ ڈالا، ہاتھ ڈال کر وہیں پر چلتا گیا اور بار بار فنیر فرات کو رخ کر کے کہہ رہا تھا، اے عباس آ دیکھ تیرے آقا حسین کا میں نے کیا حال کیا ہے۔ یہ ایک ایسا درد ہے کہ کوئی بھی بچی اپنے والد کو ذرا سی تکلیف میں بھی برداشت نہیں کر سکتی ہے، مگر میں قربان جاؤں 4 سال کی اس بیوی پر کہ اپنی آنکھوں سے اپنے بابا کو ذبح ہوتے بھی دیکھا اور اپنے ہی بابا کا سر نیزوں پر بلند ہوتے بھی دیکھا۔ یہ صبر کی انتہا ہے 4 سال کی بیوی کی، جو ہم سب کے لیے ایک ایسی مثال ہے کہ ہمیں اپنی زندگی میں صبر سے کام لینا چاہیے۔ خانم ایک صاحب مثال قائم کر دی نہ جناب صرف سکینہ، اپنے باپ بلکہ اپنے بھائی کو بھی، جو آپ کا بھائیوں کو چھوٹا بھی، بھائی تھا جس سے آپ اتنی محبت کرتی صرف تھیں۔ ایک بھائی، کئی بھائیوں کو۔ جناب علی اکبر کو زین سے زمین پر آتے جناب سکینہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، جناب علی اصغر کو پیاس کے لیے یعنی تڑپتی رہیں کہ میرے بھائی کے لیے کوئی 2 گھونٹ پانی دے دے، ہر خیمے میں جاتی۔ جب جناب امام حسین علیہ السلام لے کر جا رہے تھے، جناب سکینہ نے سب سے کہا دیکھو آپ پریشان نہ ہونا، میرا بھائی علی اصغر اب پانی پینے گیا ہے۔ اپنے جناب علی قاسم کو زین سے زمین پر آتے جناب سکینہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، جناب عباس کے بازو قلم ہوتے بھی جناب سکینہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اور یہ مصائب تو بہت بڑے ہیں۔ اس کے بعد شام غریبہ میں کیا کیا جو معاملات ہوئے، یعنی ہر خیمے کو آگ لگتی چلی گئی، ایک خیمہ چھوڑ کر دوسرے خیمے میں جناب زینب، جناب کلثوم، جناب سکینہ گئی، دوسرے خیمے کو آگ لگتی، پھر اسی طرح ہر خیمے کو آگ لگتی رہی۔ شام غریبہ میں کسی کا کچھ پتہ نہیں تھا، خبر نہیں تھی۔ آخر جناب سکینہ زمین پہ ہاتھوں سے ٹٹولتے ٹٹولتے اپنے بابا کے لاشے کے پاس گئی۔ جناب زینب کو اطلاع ملی کہ جناب سکینہ نہیں مل رہی۔ جناب زینب پہلے نہر فرات کے قریب گئی شام غریبہ کے وقت اور آواز دی، عباس کیا سکینہ آپ کے پاس ہے؟ وہاں پر بھی جناب سکینہ نہ ملی۔ مقتل میں جناب زینب و کلثوم آواز دے رہے تھے، سکینہ آپ کہاں ہیں؟ جب جناب امام حسین علیہ السلام کے لاشے کے قریب پہنچے، جناب امام حسین علیہ السلام کے گلے سے آواز آئی، زینب آواز کو دھیما کر دیجئے، ابھی رو رو کر میری سکینہ سوئی ہے۔ کہا سکینہ آپ تک کیسے پہنچی؟ کہا ڈھونڈتی ڈھونڈتی میرے پاس آئی ہے، میرے سینے پہ سر رکھنا چاہ رہی تھی لیکن میرے سینے پر اس قدر تیر تھے کہ نکالتے نکالتے تھک کر سو گئی ہے سکینہ۔ اس قدر کرب دیکھا ہے جناب سکینہ نے، اس قدر عمر کم تھی اور اتنے مصائب دیکھے جناب سکینہ نے، اور اتنے صبر کے ساتھ کہ کسی مقام پر جناب سکینہ نے ان لعینوں کو نہ بد دعا دی تھی نہ برا بھلا کہا تھا۔ ہر بار صرف اور سے تکلیف آنے پر ایک بار اپنے بھائی سجاد کے پاس جاتی، رو